جو سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو سکلز وہ سیکھتے ہیں ڈفرینٹ کورسز کے ذریعے ان کے اوپر فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے. جو بھی وہ سکل سیکھتے ہیں اوبویسلی ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے تاکہ ان فیوچر آپ کو ایک اچھا ہینڈ آن ایکسپیرینس بھی مل سکے, آپ کی مارکیٹ کے اندر ورتھ بھی ہو جسے آپ اپنی ہی فیلڈ کے اندر رہ کے اپنے سکلز کو وائسلی یوٹیلائز کر سکیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اسی سلوگن اور ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ہمیشہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. اور آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں گو گلوبل کے ایاز احمد ملک صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے گو گلوبل کو کب جوائن کیا اور بینگ اے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ یہ اب تک کیا کیا کام کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی یہ بے شمار اداروں میں جاب کر چکے ہیں, لیکن جو گو گلوبل کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا, یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم ایاز احمد مالک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ بتائیں خیریت سے؟ سر الحمدللہ. سر میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیلز اور مارکیٹنگ میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا اور کب آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا؟ بیسیکلی اس میں میں اس فیلڈ میں تقریباً 4 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں, اور زیادہ انٹرسٹ میرا تب ڈیولپ ہوا جب میں نے اس نیڈ کو فیل کیا کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر سیلز اور مارکیٹنگ اس کی کور ہوتی ہے, اس کی بیس جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی یا کسی بھی ادارے کی کسی بھی شعبے میں سیلز اور مارکیٹنگ ایک بہت میجر اور امپورٹنٹ چیز ہے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ میرا اس میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا گیا اور میں نے اپنے کریئر کا آغاز بھی سم ہاؤ سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ سے ہی کیا. صحیح. سر گو گلوبل سے پہلے آپ کہاں پہ جاب کر رہے تھے, وہ اپنے کچھ ایکسپیرینسز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ گو گلوبل سے پہلے میں اورنج لائن, ایک سی پیک کا بڑا ویل نون پروجیکٹ ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین, میں وہاں پہ پبلک ریلیشن آفیسر سرو کر رہا تھا. اور اس سے قبل جو ہے میں ایک اسی کی مدر کمپنی ہے گو گلوبل ای کامرس کی, اس میں ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ کام کر رہا تھا. صحیح. اچھا سر, گو گلوبل میں آپ اس وقت کرنٹلی کیا کیا کام کر رہے ہیں اور اس کے کون کون سے ٹاپ پروجیکٹس ہیں جو کہ اس وقت معاشرے کو فائدہ دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ گو گلوبل ای کامرس, ویسے تو پاکستان میں بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, ادارے ہیں جو سیم ای کامرس کی ٹریننگز دے رہے ہیں, شارٹ کورسز کروا رہے ہیں, لیکن میں اپنے ادارے کو ایسے پریزنٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک ادارہ نہیں, یہ کمٹمنٹ ہے. صحیح. یہ ایک کمٹمنٹ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ ہم ان کو فیوچر میں ان تمام چیزوں سے اکوپڈ کریں گے جو 10 سال 12 سال کی ڈگری کرنے کے بعد وہ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن ایک شارٹ کورس کے اندر ہم ان کو وہ چیزیں, وہ ایکسپیرینسز, وہ ہینڈ آن ایکسپیرینس دیں, ان چیزوں سے اکوپڈ کریں جسے وہ آگے فیوچر کے اندر اپنی ایک اچھی ہینڈسم انکم کو جنریٹ کر سکیں. اب میں گو گلوبل کے بارے میں بتاتا چلوں, یہ ایک ای کامرس انسٹیٹیوٹ ہے جس کے اندر ہم 4 طرح کے کورسز کرواتے ہیں, جس میں ہمارے آئی ٹی کورسز, سافٹ سکلز آ جاتی ہیں, آئی ٹی کورسز آ جاتے ہیں, اور بھی 2 طرح کے اور بھی کورسز ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے کورسز کا ذکر کیا, تو یہ ان کورسز میں نارملی کون سے سکلز سکھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو سکلز ہیں وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, تو ان کورسز میں زیادہ فوکس کن سکلز پہ کیا جاتا ہے؟ اچھا, اگر سکلز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آئی ٹی کورسز, مارکیٹنگ کورسز اور ای کامرس کے کورسز سر فہرست ہیں, جن سے اسٹوڈنٹ شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے. اگر ایک بچہ جو 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد 1 یا 2 کورسز یہ کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ٹوٹلی ایکویلنٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اتنا ہی فائدہ ان سے بھی حاصل کر سکتا ہے جتنا وہ اپنی 16 ایئر ایجوکیشن سے کر سکتا ہے. صحیح. اچھا سر, یہ جو کورسز ہیں یہ کتنے عرصے پہ محیط ہوتے ہیں؟ نارملی یہ کورسز ہمارے 2 ماہ یا 3 ماہ, میکسیمم 3 ماہ تک ہم یہ کورس کنٹینیو کرتے ہیں, تاکہ اس کو زیادہ لینتھی نہ, اسٹوڈنٹ کو زیادہ لینتھی نہ لگے یہ کورس, اور ہمیں بھی شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر بچے کو جلدی سے جلدی اکوپڈ کرنے کا ایک چانس مل جاتا ہے. صحیح.
اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کے کیا پلانس ہیں، کیا گولز ہیں اپنے ادارے کو لے کے؟ آپ کیا مزید اس میں ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ پلانس ہمارے کچھ اس طرح ہیں کہ ہم اس کو ایک آل اوور دا پاکستان ایک بڑا ویل نون اور کریڈیبل ادارہ بنانا چاہتے ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے لاہور کی مارکیٹ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے. ان کی لاہور کی نہیں بلکہ آل اوور دا پاکستان ہر ایک شہر کے اندر تقریباً سینکڑوں ایسے ادارے ہیں جو یہ کورسز کروا رہے ہیں. لیکن ہمارا ادارہ جو ہے اس کو ہم ایک سب سے زیادہ کریڈیبل سورس ایز اے کریڈیبل سورس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو لوگ اس کے کورسز ہیں نہیں، اس کی کریڈیبلٹی سے جانیں کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے ایک دفعہ کورس کر کے جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں سے ایک دفعہ کورس کر کے جائے ایٹ لیسٹ مارکیٹ میں وہ ایک اچھی انکم ایز اے سورس آف انکم اور ایک اچھا ایسٹ ثابت ہو. اور فیوچر کے اندر جیسے ہمارے ابھی تقریباً 5 سے 7 شہروں میں ہمارے جو کیمپسز ہیں وہ آپریشنل ہو چکے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارا ان فیوچر بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم اس کو آل اوور دا پاکستان اور ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی ایز این انسٹیٹیوٹ اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے. سر، یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے جو سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی ڈگری بہت امپورٹنٹ ہے یا جو سکلز وہ سیکھتے ہیں ڈفرینٹ کورسز کے ذریعے ان کے اوپر فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال سے یوتھ کو اپنے سکلز کو جو بھی وہ سکلز سیکھتے ہیں اوبویسلی ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. جو بھی وہ اپنی اپنی ڈگری جو بھی سیکھ کے آتے ہیں اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میرا یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ آپ جو سکل سیکھتے ہیں اس کو صحیح ڈائریکشن میں آپ امپلیمنٹ کریں، اس کو یوٹیلائز کریں اپنی سکلز کو، تاکہ ان فیوچر آپ کو ایک اچھا ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی مل سکے، آپ کی مارکیٹ کے اندر ورتھ بھی ہوگی اور آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ بھی ایک بڑا ہینڈسم بن سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اپنی فیلڈ سے ڈسہارٹ ہو کے کسی اور فیلڈ میں جا کے کام کرنے کے، آپ وہ راستے دیکھیں، آپ وہ ویز چوز کریں جس سے آپ اپنی ہی فیلڈ کے اندر رہ کے اپنے سکلز کو وائسلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر، ایک مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ جب بھی ہم سیلز اور مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا اسکوپ آنے والے وقت میں کیا ہے، کیونکہ اب چیزیں بہت زیادہ ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو گئی ہیں. تو کیا اب بھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسی طرح سے کام کر رہی ہے اپنے ٹریڈیشنل وے میں، یا اس میں آپ بھی ڈیجیٹل کی ہیلپ لے رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک چیز کوٹ کرتا چلوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈیجیٹلائزیشن ہوتی جا رہی ہے ہر چیز ماڈریٹ وے کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز ماڈرنائزیشن کی طرف جاتی جا رہی ہے. اور اب یہ ٹریڈیشنل ویز، اب میرا نہیں خیال کہ اب ٹریڈیشنل وے میں آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. آپ کو خود کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جانا، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ٹائم کی نیڈ ہے. تو اگر سیلز اور مارکیٹنگ کی بات کریں تو میرے خیال سے کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی کمپنی سیلز اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے بغیر ناکام ہے. اس کے اسکوپ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ کی چیز کی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ مارکیٹنگ نہیں ہے آج کے وقت میں، وہ چیز مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکے گی. سر، جو لوگ یہ کورسز کرنا چاہتے ہیں اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ ٹیکنیکس کو سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جتنے آپ کے کورسز ہیں، وہ آپ سے کس طرح رابطہ کریں؟ اچھا، جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں یہ کورسز کرنے میں، وہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہمارا کانٹیکٹ لے سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ہمارا فیس بک پیج گو گلوبل ای کامرس کے نام سے ہے اور goglobal.pk ہماری ویب سائٹ بھی ہے، وہاں پہ وزٹ کر کے ان کورسز کے بارے میں انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اور ایڈمیشن کے لیے ہمارا ادارہ برکت مارکیٹ میں ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز، ایک انسٹیٹیوٹ نہیں، ایک کمٹمنٹ ہے ہماری، یہ گارنٹی ہے کہ ہمارے ادارے سے جو اسٹوڈنٹ ایک دفعہ کورس کر کے پاس آؤٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کی ایک ورتھ بھی ہوگی اور وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھ کے اپنی ہینڈسم انکم جنریٹ کر سکتا ہے. ہم وہ واحد ادارہ ہیں جو اپنے کورس کی 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ہم بتائیں گے وہ ہم آپ کو کروائیں گے اور آپ کو فلی بگننگ ٹو ایڈوانس لیول ریڈی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے پاکستان میں ایک واحد ادارہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے اسٹوڈنٹس کی انکریجمنٹ کے لیے ایسا کام کیا ہے جس کی مثال آج سے پہلے ماضی میں نہیں ملتی. اور
میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بلائے جانے پر اور یہاں پر انٹرویو دینے پر، اور میری نیک تمنائیں ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ایاز احمد مالک صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو کورسز یہ کروا رہے ہیں اور ان میں جو سکلز کی انہوں نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ انہیں سیکھیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔